کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو مختلف ادوار میں ہم پیش کر سکتے ہیں. ان کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، نوجوانی ہے، جوانی ہے، ادھیڑ عمر کا ہے، یا مدنی زندگی، مکی زندگی، اس طرح تقسیم کر سکتے ہیں. تو میں نبوت سے پہلے کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا. جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں، بعض کتابوں میں 571 بھی لکھے ہوئے ہیں، لیکن اکثر جو مصنف ہیں انہوں نے 570 عیسوی کا لکھا ہے. تو وہ دور جو ہے کہ سب کے علم میں ہے، جہالت کا دور تھا. بیٹیوں کو زندہ دفور نبوت کرنے والے جو ہے وقت تھا. فساد، لوگوں کو ستانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دہی، یہ سارے جو ہے کہ برے صفات ان میں موجود تھے. اس دور میں، اس اندھیر نگری میں ایک ایسے شمع کا جو آنا جو ہے صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، عرب والوں کے نہیں، پوری دنیا کے لیے جو ہے ایک مینار نور بن کر آئے. آپ کی پیدائش ایک ایسے متوسط خاندان میں ہوئے، نہ کوئی مکہ کے جو رئیس تھا، نہ غریب طبقے سے تھا، درمیانہ طبقہ تھا، خاندان تھے. اس وقت جو ہے کہ آپ کی پیدائش سے تقریباً 4 مہینہ پہلے آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا. ایسے حالات میں آپ پیدا ہوئے. تھوڑے ہی عرصہ گزر گئے تھے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا. پھر آپ کے حضرت عبد المطلب جند ابجد میں آپ کی پرورش کی. اس سے پہلے آپ دیکھیں، آپ کی پیدائش سے ہی جو ہے معجزات کا آنا شروع ہوا. اس وقت رواج تھا عرب میں کہ بچوں کی صحت کے لیے کہ وہ دودھ پلانے کے لیے جو ہے آیا کو دے دیتے تھے، اور آپ کے دیہات میں رہے گا کہ وہاں کے اچھے موسم میں پرورش آتے تھے. اس سلسلے میں ایک وفد مکہ آئے ہوئے تھے. تو ہر ایک نے جو بڑے بڑے رئیسوں کے جو ہے بچوں کو اٹھانا شروع کر دیا. آپ رہ گئے. حضرت حلیمہ اور ان کا شوہر بھی ساتھ آیا ہوتا. اس دور میں آخر میں رہ گئے. ان کا ناقہ بھی جو ہے اونٹ بھی کمزور تھی. جب آپ حضرت حلیمہ کے حوالے کیا تو دیکھتے ہیں کہ آپ سب سے پیچھے رہ گئے تھے. باقی کاروان والے جو آگے نکل چکے تھے اپنے اپنے شہروں میں، دیہاتوں میں. تو اس میں جب آپ حضرت حلیمہ کے حوالے کیا ان کے کاروان اور آپ ناقے پہ سوار ہو گئے، تو ناقہ جو ہے اتنا چل کے آگے نکل گیا، دوسروں کی جو ہے پیچھے رہ گئے گاؤں پہنچنے تک. اب یہ معجزہ ہے. آپ دیکھیں حضرت حلیمہ کے پاس جو کچھ بھی نہیں تھا، بہت ہی غریب خاتون تھی، لیکن جب سے آپ کو پالنا شروع کیا ہے دودھ بھی زیادہ دینا شروع ہوا ہے. آپ کے بچے بھی سیر ہو گئے، آپ بھی سیر ہو گئے. یہ آپ کے بچپن کا لڑکپن میں جو ہے آپ ان کے بیٹے کے ساتھ جو ہے بکریاں چراتے رہے. لڑکپن جو ہے چرواہے کی صورت میں آپ اپنی زندگی گزارتے. اس دور میں آپ دیکھیں ان کے بیٹے کے ساتھ جب آپ بکریوں کو چرانے لے گئے تو تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں جو ہے یہ لیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل کو بھیجے اور آپ کا وہاں آپریشن ہوا. تو ان کا بیٹا جو ہے خوف سے ڈر کے جو ہے جلدی پہنچ گئے، کہہ رہے کہ ہمارے بھائی کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے. اس وقت جو ہے کہ ہمارے کتاب اعتقادیہ میں دیکھیں، آپ بزرگ میں دیکھیں، جب سے معراج کا وقت آیا تو جسم لطیف کے ساتھ جو ہے کہ آپ کو آسمان چلے گا. تو یہاں جو ہے کہ اس میں جسم کثیر ہے وہ جو ہے آپریشن کر کے جو ہے دل باہر نکال کے صاف ستھرا کر کے جو ہے
جنت کی جو ہے بحث کی جو ہے پانی سے صاف کر کے جو ہے نہ ڈال دیں۔ تھوڑا سا تغیر تھا آپ کے چہرے پہ، اس سے تھوڑا سا جو ہے جوان ہوئے، نوجوانی کے اس میں جو ہے آپ کو تجارت چلے گئے، جیسے ابو طالب علیہ السلام۔ ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں، لوگ اس کی کافی بحث کر لیتے ہیں، حضرت ابو طالب جو ہے ایمان ہے، ابو طالب پہ جو ہے کہ مسلمان تھے نہیں تھے، لیکن اسلام جو ہے آج رسول کے 40 سال گزرنے کے بعد شروع ہو گئے۔ اعلان حق جو ہے شروع ہوا یہاں سے، تو اس سے پہلے جو ہے کہ خدائے واحد سے جو ایمان۔ اب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں، اس دور میں جو جھوٹ بولتے تھے، ستاتے تھے، سب کچھ تھا، ایسا دور تھا، اس میں آپ بالکل صاف ستھرا، نہ کسی سے لڑائی، نہ کسی سے جھگڑا، نہ جھوٹ بولنا، تو سچ کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ اس دور میں جو ہے کہ امین، جانبدار، ایماندار اور صادق کا جو ہے لقب آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ عرب کے ماحول کو جو ہے کہ آہستہ آہستہ جو ہے کہ بنا دیں۔ ایک ایسی شخصیت جو ہے کہ مکہ میں تشریف لے آئے ہیں، تو ان کو بھی ایسا بھی معمول سے جو شخص دبانا ہو، ایسا پاک صفات والا۔ تو مختلف شام اور فلسطین تک جو ہے کہ آپ تجارت کے غرض سے گئے، وہاں بھی تھوڑے سے لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی، آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، عرب کے رئیس اور دوسرے لوگ جو ہے موجود تھے، کون پڑھائے گا آپ کو؟ کیونکہ مکہ میں نہیں، عرب میں نہیں، پوری دنیا میں جو ہے کہ آپ کو پڑھانے والا کوئی نہیں تھا، آپ کو امی کا لقب ملا۔ اس دور کے بعد جو ہے وہاں بھی معجزات دکھائے، تجارت پہ لگائے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو ہے شادی کا موقع آیا، جب آپ کی عمر 25 سال سے ان کی 40 سال تھی۔ تو اس کے بعد ابھی جو ہے کہ میں اس کو مختصر کر لیتا ہوں کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا، نبوت سے، اعلان حق سے 5 سال پہلے تعمیر کعبہ کا جو ہے وقت آیا۔ تو اس میں جو ہے کہ جب یہ مشہور واقعہ ہے، تو اس میں جب حجر اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا، تو اس میں عرب کے جو ہے قبائل میں جھگڑا شروع ہو گئے، کوئی کہتا ہے کہ میں رکھوں گا، کوئی کہتا ہے ہم رکھیں گے۔ تو یہ فیصلہ ہوا کہ دوسرے دن صبح جو ہے سب سے پہلے جو بھی خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے، ہم اسی کو پنج مان لیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دوسرے دن سب سے پہلے داخل ہوئے، تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حاذا الامین رضوینا، حاذا محمد۔ اس وقت تو نبی نہیں تھا، لیکن ہر ایک کی نظر میں تھا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، ہمیشہ سچ بولتے رہا۔ تو سب نے کہا یہ تو امین ہے، دیانتدار ہے، ایماندار ہے، یہ تو محمد ہے، ہم اس پہ راضی ہیں۔ تو اس اہم جو ہے موقع پر آپ نے کیا کیا، چادر کو بچھا کے اپنے مبارک ہاتھ سے جو ہے حجر اسود کو چادر پہ رکھا، اور ان قبائلیوں سے کہا کہ چادر کے کونوں کو پکڑ کے اٹھا لیں۔ تو اس طرح جو ہے کہ آپ نے حجر اسود کو نصب کیا۔ یہ بھی جو ہے آپ کے وحی سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو وحی کے بعد جو ہے کہ بہت لمبا ہے، کہ قرآن معجزہ ہے، معراج معجزہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایک واقعہ جو ہے میں مزید اس میں عرض کر کے کام کروں گا۔ جب شروع میں مکہ والوں نے جب اعلان حق کے بعد جو ہے ستانا شروع کر دیا، وہاں آپ کا رہنا جو ہے دوبر ہو گیا، دوبر ہو گیا۔ تو آپ اپنے اصحاب کو لے کے جو ہے کر کے جو ہے پہلے کچھ لوگ چلے گئے ایبسینیا، یہ نارتھ افریقہ کے جو ملک ہے، کینیا۔ تو اس کے بعد جو ہے کچھ اصحاب کے ساتھ آپ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں یہودیوں کا ایک کارواں وہاں آ گئے، تو ان میں بہت سارے جو ہے اونٹ تھے۔ آپ کو ایک سنہری جو ہے اونٹ پسند آیا، آپ نے یہ کہا کہ اس کو میں خرید لیتا ہوں۔
تو اس بندے کا اب ہمارے یہاں بھی دیکھیں، جس بندے کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، نہ کوئی گواہی موجود ہے، تو ہم اس طرح کوئی چیز کسی کے حوالے نہیں کرتا۔ اب ان کی جو چہرے کی جو روشنی حضرت السلام کی، تو وہ کسی کو بھی موقع نہیں دیتا کہ کچھ آگے سے بولیں۔ تو کیا کیا اس نے، کہا دے دیا، اونٹ دے دیا۔ تو آپ نے کہا کہ میں اپنے غلام کے ساتھ، بندے کے ساتھ جو ہے یہ آپ کا پیسہ جو ہے بھیج دوں گا۔ تو آپ چلے گئے آگے، بے درختوں کے جھنڈ تھے، جھنڈ گزر گیا، وہ تو آگے نکل گیا۔ اس کے بعد جو یہودی دوسرے جو رئیس تھے، بڑے تھے، اس نے اس کو آپ نے کیسے دے دیا، اس بندے کو آپ جانتا ہی نہیں ہے۔ اس کی دل میں بھی شک پیدا ہوا، یہ کیا کروں۔ اسی اثنا میں جو ہے رئیس کے جو خاتون تھے وہ ٹینٹ میں تھے، تو اس نے جو ہے کہ اٹھا کے جو ہے اس کو بتانا شروع کر دیا کہ اس کا میں ضامن ہوں، اگر وہ نہیں دیتا ہے، نہیں آتا ہے واپس کرنے پہ، میں نے جو اس شخص کے جو ہے چہرے میں جو ہے روشنی میں نے دیکھا، اس خاتون نے یہ۔ اسی اثنا میں غلام وہاں سے آ رہے سواری پہ، آ کے اس کے سارے پیسے سب کچھ دے دیے۔ اس بندے پہ یہ اثر پڑا کہ جس کو جانتا بھی نہیں تھا، نہ کوئی گواہی تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو یہ کون شخص ہے، اس کے پاس ہمیں بھی لے جائے۔ یہ ابتدائی دور تھا۔ دوسرے لوگوں کو بھی وہاں لے لیا، وہاں پہ سب نکلنا پڑ گیا، سب مسلمان ہو گئے۔ کیا بات ہے، یہ جو ہے کہ آپ کے شروع سے ہی، پیدائش سے لے کر آخر تک ہر چیز ایک ایک چیز معجزہ ہے۔ تو میں اسی پہ اختتام کر لوں گا، زیادہ جانے کی سب بھی ٹائم بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہ ہم سب کو اس عظیم شخصیت کے پیروکار بن کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے۔